يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کاروبار کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب قرآن مجید کے اس روش کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پہ رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں، محبت سے سمجھاتے ہیں، کبھی کبھی بعض آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ حاکمیت بتاتے ہیں۔ اب یہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ حاکمیت بتاتے ہیں، اس کے اندر حکم ہے۔ اور پھر کسی اور آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کے بارے میں ایک اور لفظ کہا ہے بحرب من اللہ۔ جنگ کس کے ساتھ ہے؟ یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں، معمولی بات نہیں ہے۔ کس کے ساتھ جنگ ہے؟ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اصل میں ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر رہ کر ہماری ترتیب کچھ اور ہوتی ہے، ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں شاید خدا اور خدا کے احکامات اور اس کے طور طریقے وہ صرف مسجد کے حدود کے دائرے کے اندر ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ مسجد ہمیں باہر کی زندگی بتاتا ہے، ہمیں یہ مسجد کا سسٹم سمجھاتا ہے کہ جس رب کو تم مسجد کے اندر سجدہ کرتے ہو، اسی رب کی باہر کی نظام زندگی کے اندر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس سے باہر ہٹ کے چلے گا، مسجد کے نظام زندگی سے باہر کے نظام زندگی کے اندر فرق ہوگا۔ باہر کوئی اور خدا تو نہیں ہے کہ اس نے آپ کے لیے سسٹم کو یا حرام کو جائز قرار دیا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کاروبار کے اندر، اس سسٹم کے اندر میں برباد ہو جاؤں گا اگر میں سود کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اگر اس طرف نہیں جاؤں گا تو میرا کاروبار برباد ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جب رب کا واسطہ پڑتا ہے نا بندے کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی وہ الوہیت، وہ عظمت وہ اگر سامنے ہو تو پھر وہ برباد بھی ہو جائے، تباہ بھی ہو جائے تو وہ اس طرف نہیں جاتا۔ پھر میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شراب کو حرام قرار دیا۔ کیا کیا؟ اور بتدریج حرام ہوئی۔ اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تجارت کے لیے ساری جمع پونچھی لے کے گئے تھے۔ ابھی وہ مدینہ نہیں پہنچے تھے، مدینہ پہنچنے سے پہلے ان کو اطلاع ملی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو حکم نازل ہوا ہے کہ شراب حرام ہو گئی۔ تحقیق نہیں کی، وہ ہماری طرح نہیں تھے مسائل کھریدتے کہاں سے جائز ہوگا، کیسے ہوگا، نہیں۔ جب ان کو یہ کانوں میں پڑا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حکم نازل ہوا، شراب حرام ہو گئی، بخدا اس صحابی رسول نے اپنے گدھوں پر لادے ہوئے تمام مٹکے توڑ ڈالے۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرا فیوچر کیا ہے، میرا مستقبل کیا ہے، میں کیا کروں گا، میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ نہیں، جب اللہ کا حکم سامنے آیا، نبی کا حکم سامنے آیا، تو پھر اس کے بعد اگر ایک چیز حرام ہے بس خلاص حرام ہے پھر۔ اور جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں، کیا بھروسہ ہے اس کا؟ میں تو یقین کریں، میں ایک واقعہ آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیالکوٹ کا ایک گاؤں ہے، دیہات ہے، اس میں ایک آدمی کی لاش ملی۔ ذرا غور سے سننا، ایک آدمی کی لاش ملی، کئی دن پانی میں پڑی رہی، اور کئی دن بعد وہ پھول کر جب سامنے آئی تو وہ اس لاش کی جان پہچان مشکل ہو گئی تھی۔ تو بہرحال لوگوں نے وہاں پہ اس کو باہر نکالا، تصور کیا کہ ممکن ہے یہ مسلمان ہو، اعلانات کرائے، ادھر ادھر پتہ کیا، کوئی معلوم نہیں، پہچان نہیں ہو رہی، کچھ اس کے پاس پہچان کی کوئی چیز ہے نہیں۔ اب کیا کرے؟ باہمی اتفاق کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کہ ایسا کرتے ہیں، اس کو کفن دفن کر کے اس کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں۔ غربت تھی، دیہاتی علاقہ تھا، کسی کے پاس کوئی دینے کے لیے تھے، اگر اپنی ضرورت کے پیسے تھے، کفن کے لیے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مسجد میں اعلان ہوا، کبھی کبھی اللہ کچھ واقعات سے سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں۔ مسجد میں اعلان ہوا بندہ مرا پڑا ہے اور اس کے لاش اس کو کفنانا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، تو اس کے لیے چندہ کیا جائے۔ آدھا گھنٹہ مسجد میں اعلانات ہوتے رہے، آدھے گھنٹے بعد کسی نے روپیہ، کسی نے 2 روپے، کسی نے کتنے، اور مشکل سے اس کے وہ کفن کے پیسے جمع ہو گئے۔ اس کو کفنایا، کفنانے کے بعد اسے جب جنازے کے لیے پیش کیا گیا تو پیچھے کئی لوگوں نے، جو اس بستی کے تھے، کئی لوگوں نے جنے، لیکن کوئی بھی نہیں رویا، جان پہچان نہیں تھی، کسی کے آنسو نہیں بہے۔ جنازہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ قصہ کھلا، کیس سامنے آیا،
معلوم پڑا کہ یہ جس آدمی کی لاش تھی یہ اپنے علاقے کا ایک بہت بڑا تاجر مانا جاتا تھا. 4 جریب زمین تھی اس کے پاس, 6 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں نق پیسے پڑے ہوئے تھے, 4 اس کے جوان بیٹے تھے جن کے اپنے اپنے کاروبار تھے. لیکن موت کیسے آئے کام اس کے وہ 4 جریب, وہ 6 کروڑ روپے اس کے کام آئے چندہ کر کے, اور اس کے لیے کفن دفن کا انتظام. یہ ہمارے حالات ہیں. یہ اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ جن چیزوں کے لیے تم حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز کھو بیٹھتے ہو, پھر کبھی کبھی موتیں ایسی بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں, یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اس آمدہ مہینے کے اندر اپنے معاملات کو سدھاریں. جو لوگ جن ان گندی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, نکالیں اپنے آپ کو. یہ کھلم کھلا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے, اور یہ ایسی تباہی لا کے کھڑا کر دے گا, خدا کی قسم سمیٹنے کے لیے آپ پریشان ہو جائیں گے. پھر تو میں درخواست کرتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی باقی ماندہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. یہ دنیا بھی ہاتھ میں نہیں آئے گی اور آخرت بھی چلی جائے گی. اللہ کریم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے جی. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.